ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله حاضرین محترم، اسلام کی جتنی بھی برکات اور جتنے محاسن 14 صدیوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں، ان برکات اور محاسن میں سے ایک اہم ترین چیز اسلام کا وہ معاشرتی اور خاندانی نظام ہے کہ جس کے حوالے سے ملت اسلامیہ دنیا عالم کے اندر اپنا ایک مخصوص اور منفرد مقام رکھتی ہے۔ ان 14 صدیوں کے اندر مسلمانوں کے فکر و عمل کے اندر اضمحلال کی بہت ساری لہریں پیدا ہوئی ہیں اور اسلامی معاشرت کے نقشے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، لیکن ان سارے تغیرات کے باوجود اور ہمارے تغافل کے سارے رویوں کے باوجود ایک نعمت اور ایک حسن ایسا ہے جو مسلمان معاشرے کے اندر گزشتہ 14 صدیوں میں تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ چیز اسلام کا خاندانی نظام ہے۔ اسلامی معاشرت ہی حقیقت میں وہ حسن ہے جو فکر و عمل کے ذریعے سے وجود میں سامنے آتا ہے۔ انسانی عقیدہ مسلمانوں کے ہاں جس قسم کی ثقافت کو جنم دینا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر وحدت آدم کے سلسلے میں اور توالد و تناسل کے سلسلے میں اور اسلامی معاشروں کی تشکیل اور تعمیر کے سلسلے میں یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان اور ایک خاتون سے نسل انسانی کے اس بہت بڑے قافلے کو شروع کیا، اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جو ایک ہی دین ان الدین عند اللہ الاسلام تھا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر وہ اپنی ایک اختتامی، ایک تکمیلی، ایک حتمی اور ایک ایسی نوعیت اختیار کرتا ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے تقاضے اس کے حوالے سے پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا وہ معاشرتی اور خاندانی نظام جس کی اساس میاں بیوی کے تعلقات سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ازدواجی زندگی کے وہ ضوابط ہیں جو اسلام نے اور سنت نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے، اور اسلامی معاشرے کا حسن اسی ازدواجی حسن کے حوالے سے پیدا ہوتا چلا گیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 صدیوں کے اندر اسلام کے اس نظام فکر و عمل کے جس حصے پر سب سے زیادہ شب خون مارے گئے اور مغرب کی تہذیب و ثقافت نے سب سے زیادہ جسے دھندلانے کی کوشش کی ہے اور سب سے زیادہ جس کے اندر انہوں نے ایک طرح سے شب خون مارا ہے، وہ مسلمانوں کا یہی معاشرتی نظام ہے، اور مسلمانوں کے اندر خواتین کی وہ خصوصی حیثیت ہے کہ وہ خاتون جسے اسلامی مزاج کے مطابق ہمیشہ چراغ خانہ ہونا چاہیے تھا، اس تہذیب نے اس چراغ خانہ کو شمع انجمن بنانے کی کوشش کی ہے، اور آج ہم یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ اس ضمن میں کیا ہیں۔ اب بظاہر تو اگر ہم یہ دیکھیں تو مسلمانوں کا معاشرہ اور ان کا خاندانی نظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی طرح سے بحال اور برقرار ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا، لیکن اپنی روح کے لحاظ سے، اپنے مظاہر کے لحاظ سے، اپنے شعائر کے لحاظ سے، اپنے آثار کے لحاظ سے، اور اپنے امتیازات کے لحاظ سے، اور اپنی روح کے لحاظ سے اس کے اندر وہ کمال اور خوبی اب باقی نہیں ہے جو کمال اور خوبی آج سے 14 صدی پہلے اس کے ساتھ موجود تھی۔ اور اس روح کو نکالنے کے لیے اور اس روح کو مسخ کرنے کے لیے مغربی تہذیب نے سب سے بڑا کردار جو ہے وہ اس کے اندر انجام دیا ہے، اور اس طرح سے ہماری معاشرتی زندگی کے اندر اس نے خواتین کی بے پردگی کے ذریعے سے اور خواتین کے گھروں سے نکل کر معاشرے کے اندر اس طرح سے آنے کے اندر انہوں نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ اسلام کی وہ روح حیات جو خواتین کو ایک خاص مقام اور عزت عطا کرتی ہے، جس کے ذریعے سے ان کی ایک عفت اور ان کی ایک عصمت اور ان کی ایک حیا اور ان کی آبرو جو ہے اس کی مثالیں، اور پھر بچوں اور نسل نو کی تربیت کے اندر خاتون خانہ کی وہ جو ایک خاص اہمیت ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے کمزور پڑتی چلی گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر اسلامی معاشرت کا وہ نقشہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے جو ان خواتین کے چراغ خانہ ہونے کی حیثیت سے ایک خاص روح پرور منظر ہمارے سامنے پیش کرتا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں
یعنی جو فکر و عمل کا ایک نظام موجود ہے وہ ایک اجتماعی زندگی کو جنم دیتا ہے، اور اجتماعی زندگی کی اساس مرد اور عورت کے تعلقات پر استوار ہوتی ہے۔ اگر خاتون اپنے ان دینی اور اسلامی فرائض کو سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تعمیر کر لے تو اس میں عورت کے لیے ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ موجود ہے، اس لیے کہ تاریخ انسانی کے اندر یہ اسلامی ہے جس نے عورت کو پہلی دفعہ وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا، اس کے لیے ایک ایسا دائرہ زندگی متعین کیا گیا اور اس کے مقام کو اور اس کی حیثیت کو اس درجہ متعین کیا گیا کہ تاریخ کے سارے صفحات اس سے خالی دکھائی دیتے ہیں کہ تہذیبوں اور تمدنوں کے اندر عورت کس درجہ خستہ و خراب تھی، اسے کس درجہ تحقیر اور ذلت کے ساتھ شکار ہونا پڑا۔ یہ ایک مستقل باب ہے جسے تاریخ کے جھروکوں میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سب سے پہلے یونان کی سرزمین دکھائی دیتی ہے، جس میں علوم و فنون کا ایک بہت بڑی روایت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر عورتوں کے بارے میں، ان کے حیثیت اور مقام کے بارے میں ہمیں مختلف قسم کی آراء جو ہیں اور تصورات جو ہمیں ملتے ہیں۔ ہمیں یونانیوں کی اس تہذیب کے اندر خاتون کو ایک شیطانی ایجنٹ بھی قرار دیا گیا، اسے فتنہ و فساد کی ایک جڑ بھی قرار دیا گیا، اس اعتبار سے وہ گناہ اور ذلت کا مجسمہ بھی وہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ یونانیوں کے یہی علوم و افکار تھے جس نے عورت کے لیے جو لفظ مغربی زبانوں کے اندر عام طور پر استعمال ہوا وہ وومن کا لفظ ہے۔ وومن کی ایٹیمالوجی یا اس کا اشتقاقی مفہوم جو ہے وہ ایسا بنتا ہے دا ہاف مین، کہ آدھا آدمی، یعنی ان تہذیبوں کے اندر جو لفظ عورت کے لیے استعمال کیا گیا وہ اسے ایک مکمل اکائی تسلیم کرنے کے بجائے اسے ایک نصف اکائی وہ تصور کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کی نوعیت ایک ثانوی درجے کی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے وہ عورت کو ایک مکمل اکائی قرار دیتا ہے اور اسلامی تمدن اور اساس کے لیے اسے ایک ناگزیر تصور کرتا ہے، اور اسلامی معاشرت کے حسن و کمال کے لیے اس کا جو ایک رول ہے، اس کا جو ایک کردار ہے، اس کو ایک بڑی بنیادی اہمیت اور فوقیت جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ یونانیوں کے ہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ پینڈورا کے نام سے ان کے مائتھالوجی اور علم الاسنام کے اندر ایک دیوی کا نام ملتا ہے جسے انسانی مصیبتوں کا ایک بہت بڑا مرکز اور موجب قرار دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یونانیوں کے ہاں بھی خاتون اور عورت کے بارے میں کوئی بہت اچھے تصورات جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے۔ اس کے بعد انہی یونانی افکار پر رومیوں کی ایک بہت بڑی تہذیب جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور رومیوں کی تہذیب تو اپنے اقدار کے لحاظ سے اور اپنی تاریخی روایات کے اعتبار سے اتنی بدترین تھی کہ ان کے ہاں تو عورت کو قتل کر دینا اور کسی حشرات الارض میں سے بچھو سانپ کو مار دینا ان کی حیثیت تقریباً برابر تھی۔ کوئی مسئولیت نہیں تھی کہ کسی عورت کو قتل کرنے کے بارے میں کوئی شخص جو ہے یہ محسوس کرے۔ پھر انہوں نے اس انداز سے رومیوں کی اس تہذیب کے اندر انہوں نے خاص طور پر عورتوں کا ایک رول اپنے معاشرے کے اندر اپنی عیاشی کے لیے، اپنی تفریح کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے انہوں نے رنڈی کے کوٹھے کو تہذیب کا ایک مرکز بنا دیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ایک ماں کے درجے میں ہونا چاہیے، جسے ایک بہن کے درجے میں ہونا چاہیے، ایک بیٹی کے درجے میں ہونا چاہیے، اور عمومت کے اعتبار سے اور تناسل و توالد کے اعتبار سے ایک بیوی کی حیثیت میں بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ عورت کے ان فطری چار جو روپ ہیں اس کی بجائے انہوں نے ایک ایسا روپ انہوں نے جنم دیا جس کو ہم طوائف کا یا رنڈی کا ایک کوٹھا کہہ سکتے ہیں، اور اس چیز کو انہوں نے اپنے لیے مرکز تہذیب قرار دیا، اور ان کی ثقافت کی بہت ساری سرگرمیاں اس یعنی کردار کے ارد گرد ہمیں گھومتی دکھائی دیتی ہیں۔ بلکہ رومیوں کے ہاں تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ملتی ہے۔ آج بھی آثار قدیمہ کی جو کتابیں اور پرانی تہذیبوں کے جو تذکرے ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے اندر ان کے تھیٹر کے اندر عورتوں کی جو تصویریں ہیں اور اس کے اندر جو بے حجابی اور عریانی کا اور برہنگی کا جو ایک تصور ہے اس سے آج بھی شعور کانپ اٹھتا ہے، اور پھر ننگی تصویریں بنانے کا سب سے پہلا رواج دنیا کے اندر اسی رومی تہذیب کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ بلکہ عملاً تاریخ اس بات کی گواہی پیش کرتی ہے کہ فلورا میں ننگی عورتوں کی باقاعدہ دوڑ ایک ہوتی تھی، اور ایک بہت بڑا یہ ایک میلہ ٹھیلا ہوتا تھا جس کے اندر ننگی عورتوں کو دوڑایا جاتا تھا، اور لوگ اپنی تفریح طبع کے لیے اور ذہنی عیاشی کے لیے
اس قسم کے کھیلوں میں بھی مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ رومیوں کے اس زمانے کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو وہ ایک خرافات کا ایک مجموعہ دکھائی دے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں عورت کو اس روپ کے اندر پیش کیا جا رہا ہو، اس میں وہ تہذیب اور وہ تمدن عورت کے بارے میں کیا صالح اور کیا فطری اثرات جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ رومی سلطنت جو ہے اس نے اپنے جو سرکاری مذہب کے طور پر مسیحیت کو بھی اختیار کیا، اور یہی باعث ہے کہ رومیوں کے ان تصورات اور ان کے وہ عملی مظاہر جو خواتین کے بارے میں موجود تھے، اسی کا نتیجہ ہے کہ خود مسیحیت کے اندر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یا انجیل کی تعلیم تو نہ تھی، لیکن مسیحیت نے رومیوں کے زیر اثر عورت کے بارے میں کچھ ایسے تصورات اپنا لیے کہ عورت کو گناہ کی ایک بہت بڑی جڑ قرار دیا گیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بدی کی جتنی بڑی جڑ ہے وہ خاتون ہی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک اسے ناگزیر برائی بھی قرار دے دیا، اور پھر عیسائیت نے آہستہ آہستہ تجرد اور دوشیزگی جو ہے اس کو شرف کا اور انسانیت کی اعلی اقدار کا ایک معیار قرار دے دیا۔ جہاں تک دوشیزگی کا تعلق تھا، ان کے ہاں راہبہ اور نن کا تصور پیدا ہوتا چلا گیا، اور تجرد کے معاملے کے اندر بھی ان کے ہاں ایک خاص قسم کا اسلوب پایا جاتا ہے۔ یہ تجرد اور خواتین کو مستقلاً پوری عمر دوشیزگی کی حالت میں مبتلا رکھنا، یہ دونوں غیر فطری اور غیر انسانی رویے تھے جو مسیحیت کی آغوش کے اندر پنپتے چلے گئے۔ اب یہ جو تجرد اور دوشیزگی کا معیار تھا، اس کے حوالے سے پھر پوری رومی سلطنت کے اندر ہمیں آہستہ آہستہ بے پردگی کا ایک تصور دکھائی دیتا ہے، اور یہ بے پردگی اپنی جڑ کو مضبوط کرتے کرتے پھر ایسے صنفی میلانات، ایسے سیکسول جو ایٹیٹیوڈز اختیار کرتی ہے کہ وہ صنفی میلانات پھر صنفی آوارگی میں تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ صنفی جو آوارگی ہے یہ ایک جنسی تلذذ میں بدلتا ہے، اور یہ جنسی تلذذ انسان، عورت اور مرد کے تعلقات کو ایک ایسے حیوانی درجے اور شیطانی درجے پر لے آتا ہے کہ جس سے حیا اپنا سر پیٹتی رہ جاتی ہے، اور پھر فواحش کا وہ سیلاب بہ نکلتا ہے کہ جس میں کسی تہذیب اور تمدن کا پورا اثاثہ جو ہے وہ بہتا چلا جاتا ہے۔ اور رومیوں کی تہذیب اور ان کی سلطنت فواحش کے اسی فروغ کا ایک نام تھا۔ وہ جرائم کی ایک اتنی بڑی آماج گاہ تھی، بظاہر تو ایک قوت و حشمت کا ایک بڑا سامان ان کے درباروں کے اندر اور ان کے معاشرے کے اندر دکھائی دیتا ہے، لیکن جہاں تک کسی معاشرے کی اخلاقی قوت کا تعلق ہے، جہاں تک کسی معاشرے کی ایک روحانی بالیدگی کا تعلق ہے، ہمیں رومیوں کی سلطنت کے اندر نہ تو کوئی اخلاقی اقدار کا کوئی بہت بڑا منظر دکھائی دیتا ہے، اور نہ روحانی بالیدگی کا کوئی سامان دکھائی دیتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو 6 7ویں صدی عیسوی تک بھی جو دنیا کے معاشرے تھے، خواہ وہ ہمارے ہاں بر صغیر کا معاشرہ ہو، خواہ وہ ایران کا معاشرہ ہو، خواہ وہ رومیوں کا معاشرہ ہو، انسانی تہذیب اور تمدن کی دھجیاں ہر جگہ بکھری دکھائی دیتی ہیں۔ بر صغیر کے اندر بھی عورت جو ہے وہ کتنی مظلوم تھی، اس کا اندازہ جو ہے لگانے کے لیے ہمیں ہندی تہذیب کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ خود ایرانیوں کی سرزمین جو کسی ایک زمانے کے اندر اپنے آپ کو تہذیب و ثقافت کی ایک بہت بڑی بلندی پر اپنے آپ کو فائز سمجھتے تھے، ان کے ہاں عملاً یہ صورتحال تھی کہ ان کے بادشاہوں کے ہاں اپنی سگی بہن اور اپنی حقیقی بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح رچانے سے وہ کوئی پرہیز تصور نہیں کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام کی آمد جو 6 صدی عیسوی کے آخری اور 7ویں صدی عیسوی کے ابتدائی زمانے میں ہوتی ہے، اس بعثت سے پہلے دنیا کے اندر عورت جو تھی ایک کھلونا تھی، وہ انسان کی ذہنی عیاشی کے لیے ایک ایسا کھلونا بنی ہوئی تھی کہ جس سے انسانی تہذیب کے اندر درندگی اور حیوانیت کے سارے مظاہر ایک ایک کر کے داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خود حجاز کی یہ سرزمین جس میں جناب خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس سرزمین میں بھی عورتوں کی حیثیت بڑی عجیب و غریب تھی۔ وہ مختلف درجوں کے اندر ایک محتاجی کی زندگی تھی، اور ان کے یعنی میلوں کے اندر اور ان کی تہذیبی زندگی کے اندر خاتون بکتی بھی تھی، وہ جوئے میں ان کو ہارا بھی جاتا تھا، اور کبھی وہ سوتیلے بیٹوں کے ساتھ بھی وہ نکاح کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اور اس طرح سے ایک ایسے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے اندازہ
اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے پہلے عورت کا وجود جو ہے وہ ایک ایسی شکل کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے جسے مظلومیت بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور جسے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عورت کو محض تفریح طبع کے لیے، اپنے جنسی تلذذ کے لیے، محض ایک جنسی آوارگی کے لیے اور اپنے صنفی میلانات کی ایک غلط اور منفی تسکین کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ میاں اور بیوی کے تعلقات پر بہت بنیادی توجہ دیتا ہے۔ وہ اس اجتماعی ماحول کے اندر ایک خاتون اور عورت کے کردار کو متعین کرنا چاہتا ہے، اور اس کی عصمت اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کے آبرو اور اس کی حیا کو مستقل طور پر برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسی بنیادی تعلیمات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہی وہ روح حیات ہے کہ جب یہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ایک خاص ضابطے میں ڈھل کر معاشرے کی جو ایک ایوان تعمیر ہوتا ہے، اس کی یہ پہلی اینٹ بنتا ہے۔ اسلامی معاشرت کی عمارت کی پہلی اینٹ ہی میاں اور بیوی کے ازدواج کے ساتھ موجود ہے، اور اس ازدواج کو نکاح کے جس تصور کے ساتھ وابستہ رکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اپنی اس پہلی اینٹ کے بعد جس طریقے سے تعمیر ہوتا چلا جاتا ہے، اس تعمیر کے اندر وہ حسن اور وہ حیا کا ایک تصور اور وہ عصمت و عفت کا ایک پورا ماحول اس خاتون کے ارد گرد ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ وہ ماں کے روپ کے اندر اس کے قدم و جنت تلاش کی جاتی ہے، وہ بیوی کے روپ کے اندر ایمان کا ایک قلعہ اور بنتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ ایک بہن کے روپ کے اندر ایک محبت کا سرچشمہ بنتی ہے، اور ایک بیٹی کے روپ کے اندر وہ تربیت کے ایسے تقاضوں کو سامنے لاتی ہے کہ جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی بھی تربیت جو ہے اس نیکی کے اور تقوی کے اور اخلاق کے اسلوب پر کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسی ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے عورت کے وجود کو کیا احترام دیا ہے اور اس کو کس درجے پر فائز کیا ہے۔ پھر یہ ایک الگ نظام ہے جو اس وقت موضوع نہیں ہے کہ اسلام نے مختلف درجوں کے اندر جو عورت کے حقوق کو متعین کیا ہے، وراثت کے اندر اس کے حقوق کو متعین کیا ہے، آئلی زندگی کے اندر اس کے حقوق کو متعین کیا ہے، نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد اس کے حقوق کو متعین کیا ہے، اور پھر اس کو خلا کا حق دے کر اس معاملے کے اندر خاندانی نظام میں اگر طلاق کا ایک خوف اس کے ساتھ وابستہ ہے اور اگر مرد کی نالائکی کی وجہ سے اس کو خلا کا بھی ایک حق دیا گیا ہے، تو اسلام نے ایک مستقل ضابطہ اور نظام جو ہے وہ تاریخ انسانی کے سپرد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری کمزوریوں کے باوجود جو ہے آج بھی اسلام کے اس خاندانی نظام کو پوری دنیا کے اندر ایک افتخار کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اگرچہ آج وہ معاشرہ نہیں ہے جو کہ مطلوب معاشرہ ہے، آج وہ اجتماعی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، لیکن ساری تباہ کاریوں کے باوجود اور تہذیب مغرب کے سارے حملوں کے باوجود اور لادینیت کے پورے سیلاب کے باوجود اور سیکولرزم کے سارے حملوں کے باوجود بھی مسلمانوں ہی کا خاندانی نظام آج پوری دنیا کے نقشے پر ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک تمانیت، ایک عزت، ایک انفرادیت، ایک تحفظ، ایک اخلاقی وقار جو ہے وہ پورے طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب اس لحاظ سے ہم یہ بات دیکھیں تو اسلام کا پورا نظام اپنے ایمانی درجے میں ایک حیا پرور تہذیب کا نظام ہے، حیا کا ایک تصور اس کے ساتھ وابستہ ہے، جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ حیا کا لفظ جو ہے یہ دنیا کی کسی دوسری زبان کے اندر اس کا مترادف موجود نہیں۔ دنیا کی کوئی لغت آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حیا کی جو ایک معنوی لطافت ہے وہ دنیا کی کسی زبان کی لغت کے اندر آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ آپ اس کے مترادف ڈھونڈتے چلے جائیے، وہ اس کے قریب تر بھی نہیں جاتے جو لفظ حیا کا ایک تصور ہے۔ اسلام کا عقیدہ، اسلام کی تہذیب، اسلام کی ثقافت، اسلام کا اجتماعی ماحول اور اسلام کا معاشرتی نظام اور اسلام کا خاندانی سسٹم جو ہے، فیملی سسٹم جو ہے، یہ پورے کا پورا اس حیا کے تصورات کو فروغ دینے کے لیے ہے، اور جس معاشرے کے اندر حیا کا تصور ختم ہو جائے پھر اس معاشرے کے اندر شیطانی اور نفسانی کھیل کی کوئی حد نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ کس قسم کا جہنم زار بن سکتی ہے اور بد اخلاقی کی کس دلدل کے اندر وہ گر سکتی ہے۔ اسلامی عقیدہ و عمل کے اندر احکامات کی ایک خاص تدریج دکھائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے جس ماحول کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس مکی زندگی کا ماحول جو ہے وہ ہر قسم کے فساد انگیز
صورتحال کے ساتھ دوچار تھا، آپ نے اس کی اصلاح کے لیے آسمانی ہدایت کے مطابق ایک فطری یعنی طریقہ کار جو ہے وہ اس کو اختیار کیا۔ آپ نے ان جرائم کے لیے آہستہ آہستہ ان کی بےخونی کے لیے اور ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے آہستہ آہستہ احکامات کی جو تدریج اختیار کی، یہ ایک مطالعے کے لیے ایک خاص غور و فکر کا باب ہے کہ آپ نے جتنے جرائم، جتنی اخلاقی قباحتیں، جتنے رذائل تھے، ان سب کے خاتمے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اور طریقہ عمل اختیار کیا۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی خرابیاں کسی معاشرے اور سوسائٹی میں ہو سکتی ہیں، اس سارے فساد کو رفع کرنے کے لیے آپ نے تدریجاً ان احکامات کو ان کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شراب نوشی کا معاملہ ہو، سود خواری کا معاملہ ہو، اس سلسلے کے اندر جو مختلف قسم کی حدود ہیں ان کا معاملہ ہو، اسی طرح سے خود پردے کا معاملہ بھی اسلامی فکر و عمل کے اندر ایک ایسی چیز تھی جو تدریجاً ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5ویں ہجری کے اندر وہ واضح طور پر وہ احکامات سورہ احزاب کے اندر سب سے پہلے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر اس کے 2 سال بعد 7 ہجری کے اندر سورہ نور کے احکامات نے مسلمانوں کا جو نظام عفت و عصمت تھا اور خواتین کی جو گھریلو اور معاشرتی زندگی کے جو تقاضے اور شرائط اور لوازم تھے، اس پورے نظام کو ہمارے سامنے مکمل کر دیا۔ اس طرح سے 5 ہجری میں وہ ابتدائی پردے کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور 7 ہجری تک 2 سالوں کے اندر وہ پورے کا پورا مطلوبہ نظام جو ہے اور عصمت و عفت کے وہ سارے دائرے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر اسلامی معاشرہ اپنی پوری شان کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان سنین سے پہلے یا ان سالوں سے پہلے کوئی بد اخلاقی کی انتہا مسلمانوں کے معاشرے میں تھی، نہیں، ایک تدریج تھی۔ جس دلدل میں وہ گرے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ حیا کا تصور، ایمان کا تصور، اخلاقیات کے تقاضے، یہ سارے شروع دن سے موجود تھے، لیکن احکامات کی ایک فطری تدریج ہمیں دکھائی دیتی ہے جس کے تحت آہستہ آہستہ نفس انسانی کے تزکیے کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے وہ سارے لوازم، عبادات کا نظام بھی، اس میں بھی آپ کو ایک ارتقاء دکھائی دے گا کہ آپ کو معراج کے موقع پر نماز کی فرضیت ملے گی، 2 ہجری کے اندر آپ کو روزے کی فرضیت ملے گی، اور کہیں 9 ہجری کے اندر جا کر یعنی حج کا ایک حکم ملتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر پہلی اور آخری مرتبہ اختیار کیا۔ عبادات کے اندر بھی ایک ارتقاء کا عمل ہے، احکامات اور نصوص کے اندر بھی ایک پورا ارتقائی عمل ہے، اور اگر کوئی شخص غور و فکر کے ساتھ دیکھے تو اس ارتقاء کے اندر اور اس تدریج کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے، حکمت بالغہ ہے، بلکہ اسے حجت اللہ البالغہ کہنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی حجت ہے جو مطالعے کے لائق ہے، اور اس لحاظ سے ہمارے آج بھی ہماری ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے گھروں کے اندر اصلاح کا ایک عمل شروع کریں تاکہ وہ دیر پا بھی ہو، اس کے اثرات کو قبول بھی کیا جائے، اور وہ ایک دیر پا تغیر جو ہے وہ دکھائی بھی دے۔ یہی باعث ہے کہ سورہ احزاب کے اندر وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی مکرم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادروں کے پلے جو ہیں وہ لٹکا لیا کریں، یہ طریقہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کو پہلے حکم دیا گیا ہے، اور اس طرح سے اگر آپ یہ غور کریں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی نساء المومنین ان کو بھی یہ حکم دے دیا گیا۔ اور اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ حکم دیا گیا تو اس پر اس طریقے سے عمل کیا گیا کہ اگلے ہی روز ساری خواتین جو مسلمان معاشرے کی تھیں اور صحابیات تھیں، انہوں نے عملاً اس پر عمل بھی کر لیا، اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، اور اس حکم پر جس تیزی کے ساتھ اور جس اسپرٹ کے ساتھ
اور جس ایک طرح سے عملی قوت کے ساتھ اس پر عمل کیا گیا، اسلامی معاشرے کی ترتیب کے اندر اسی کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی ہماری جو خواتین اسلام ہیں، ضرورت ہے کہ صحابیات نے جس سپرٹ کے ساتھ اس حکم کو قبول کیا، اسی سپرٹ کے ساتھ ہمیں اس حکم کو قبول کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ لینے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پردے کی مسنون نوعیت یہاں پر بیان کی گئی ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ لفظ جلابیب کا ہے، اور جلباب جو ہے عربی زبان کے اندر ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی مختصر قسم کا کوئی باریک اور کوئی مہین اور نازک دوپٹہ نہیں ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جس کے اندر جسم بھی دکھائی دے، بلکہ جلباب کا تصور لغت عرب کے اعتبار سے ایک ایسے کپڑے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جو اپنے عرض کے اعتبار سے بہت بڑا بھی ہو اور وہ دبیز بھی ہو۔ اس لحاظ سے اور ادنا جو ہے یہ ایک اور مفہوم اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو لغت عرب کی لطافتوں کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہے جو جلابیب کے ذریعے سے اور پھر ادنا کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کپڑا بڑا ہے، دبیز ہے اور بڑی چادر ہے، اور دوسرا اس کو اس طریقے سے لپیٹنا ہے کہ جس میں انسانی سر سے لے کر پاؤں تک وہ اس کے اندر لپٹ بھی جائے، اور پھر اس کے اندر ایک کیفیت اور بھی ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ وہ سر کے اوپر سے اس کپڑے کو اس درجہ لٹکا دیا جائے کہ وہ ایک گھونگھٹ کی کیفیت جو ہے وہ اس میں سے پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی 7-8 صدیوں کے جتنے بھی مفسرین ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی کس آیت کے اندر پردے کے لیے جو جلباب کی، جو چادر کی نوعیت اختیار کرنے کی صورت پیش کی گئی ہے وہ ایسی ہے، اور پھر بعض صحابہ نے اور بعض مفسرین نے اس کی تمثیلی حیثیت کو بھی واضح کیا کہ یہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ یعنی بعض صحابہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ادنا کا تصور ہے، یہ جو یدنینا علیہن من جلابیبہن سے کیا تصویر سامنے آتی ہے، وہ پورے چہرے کے چھپنے کی بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سر کے اوپر سے جھکے ہوئے اس پلو میں سے ایک آنکھ کچھ اس طرح سے دکھائی دے، اور فطری طور پر آج بھی ہماری بہت ساری خواتین اس پردے کو اس طرح سے مختلف علاقوں کے اندر اختیار کرتی ہیں کہ ان کے معاملات کے اندر وہ رکاوٹ بھی پیش نہ آئے۔ یہ تو گھر سے باہر نکلنے کا معاملہ ہے، گھر کے اندر کام کاج کرتے ہوئے ہم آخر میں یہ بتائیں گے کہ اس پردے کی نوعیت کو گھر کے اندر کیا اختیار کرنا ہے، یہ پردہ کن لوگوں سے کرنا ہے، کن لوگوں کے سامنے اپنے سطر کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے۔ عورت کا سطر ایک ایسی چیز ہے جس کو تو کسی دوسری عورت کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے، چہ جائے کہ آدمی یعنی بازاروں کے اندر اور مارکیٹ کے اندر اور اس طرح سے آدمی کھلے منہ پھرتا رہے۔ تو اسلام کی روح کو اور اس کی اسپرٹ کو اس موقع پر پورے طور پر جان لینا ضروری ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ بہت مناسب طریقہ ہے اہل ایمان کی خواتین کے لیے تاکہ ان کو پہچان لیا جائے، اور پھر کہا کہ ان کو ستایا نہ جائے، اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر اگر کوئی خاتون ننگے چہرے کے ساتھ اور اگر وہ اپنے جسم کو کسی ایسی چادر کے ساتھ نہیں رکھتی جس طرح کہ اس زمانے کی فاحشہ عورتوں کا کوئی لباس ہوتا تھا، تو لوگ واضح طور پر تو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ پردے کی اس نوعیت کو اور چادر کے ڈھانپنے کے اس اسلوب کو اختیار کر لیں تو پھر وہ لوگ جو معاشرے کے اندر لچے اور لفنگے ہیں اور جن کا نفس اس درجہ گمراہ ہو چکا ہے کہ وہ خواتین کا تعاقب کرتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایسی ایک خاتون جو ہے یہ معاشرے کے اندر کس درجہ حیادار اور اہل ایمان کے کس طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کو ان کے اس لباس کی نوعیت سے پہچان بھی لیا جائے گا، اور پھر کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا کام کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر پھر اس کی خیر باقی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اسلام نے، دین و شریعت نے ایک طرف مسلمان عورتوں کو، حیادار عورتوں کو، عفت مآب عورتوں کو، وہ عورتیں جو اپنی آبرو کو ایمانی اقدار کے ساتھ آراستہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو یہ بتایا کہ یہ وہ مناسب طریقہ ہے جو ایک اسلامی معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے انہیں اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اس طریقے سے ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کا کوئی تصور جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو اختیار کرنے کی آج ضرورت۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا اس چادر کے علاوہ بھی کوئی سطر کی یا پردے کی ایسی شکل اختیار کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر پردے کے لیے مختلف نوعیتیں اختیار کی گئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی چہرے کو چھپانے
اور انسانی جسم کی حیت کو واضح نہ ہونے دینے کے لیے جو بھی کوئی شکل اختیار کی جائے وہ درست ہے، اور اس اعتبار سے جو مختلف اسلامی ملکوں میں پردے کے مختلف جو اسالیب اختیار کیے گئے ہیں وہ علاقائی اعتبار سے یعنی مناسب بھی ہیں اور بہتر ہیں، اس لحاظ سے کہ اس کے اندر وہ مقصدیت پوری ہو رہی ہے اور وہ حدود و شرائط اور وہ لوازم پیش نظر رکھے جا رہے ہیں جو کہ پردے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے سلسلے میں ہمیں ابن جریر اور ابن المنذر کی وہ روایت بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جس میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدۃ السلمانی سے اس آیت کا جب مطلب پوچھا، اور یہ حضرت عبیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن یہ حاضر خدمت نہیں ہو سکے تھے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اندر یہ مدینہ میں آئے اور پھر وہیں ہو کر رہ گئے۔ یہ تفقع اور قضاء کے اندر اس درجہ شعور رکھتے تھے کہ انہیں قاضی شریح کا ہم پلہ بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ جب ان سے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا مفہوم پوچھا جس میں یہ یدنین علیہن من جلابیبہن ہے، تو انہوں نے اس کا کوئی لفظوں میں جواب دینے کی بجائے یا اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنے کی بجائے انہوں نے ایک تمثیل یوں اختیار کی کہ انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے جسم کے اوپر انہوں نے اس طرح سے اوڑھا کہ ان کا پورا سر، ان کی پیشانی اور پورا منہ جو تھا وہ یعنی اس کے اندر چھپ گیا اور صرف ایک آنکھ کھلی انہوں نے رکھی۔ اس طریقے سے انہوں نے نہ صرف اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی بلکہ عملاً وہ نقشہ بھی پیش کر دیا کہ یہ آیت کے اندر جو جلباب ہے اور اس کا جو ادنا ہے، جو اس کا گھونگھٹ کی کیفیت ہے وہ کس طرح سے ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ خاتون کو راستہ دیکھنے کے لیے، عملی زندگی کی دشواریوں سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کے کس حصے کو کھلا رکھ سکتی ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے، اس کا یہ پورا اسلوب جو ہے ان کی اس عملی مثال اور ان کے اس عملی مظاہرے سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس سلسلے کی ایک اور بحث کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام بنیادی طور پر عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ اس کے گھر کو قرار دیتا ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خواتین جو تھیں مختلف معاملات کے اندر وہ معاشرتی زندگی کے مختلف فرائض ادا کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جنگوں کے اندر فرسٹ ایڈ کا، پانی پلانے کا، زخمیوں کو علاج معالجہ کرنے کا اور مختلف قسم کی جو خدمات ہیں انجام دیتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ایک استثنائی صورتحال ہے جو ان خواتین کے بارے میں اس طرح سے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جہاں تک عمومی تعلیم کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر وہ تمام تر ذمہ داریاں ادا کرے جو شریعت نے ان کے لیے روا رکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح سے مرد کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ساری کفالت جو ہے اور جو معاشی سٹرکچر کسی گھر کا ہو سکتا ہے اس کے سارے لوازم کو وہ فراہم کرے، اور خاتون اس گھر کے نظام کو چلانے اور نئی نسل کی جو ایک اخلاقی تربیت اور تعمیر ان تقاضوں کو پورا کرنے اور گھریلو فضا کو دینی ماحول کے اندر ایک پوری طرح سے رچا بسا کر اس کو پیدا کرنے کے اندر وہ معاونت پیدا کرے۔ اس لحاظ سے اسلامی شریعت نے مرد اور عورت کے دائرہ کار کو ان کے صنفی اور ان کے جبلی تقاضوں کے حوالے سے واضح کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی کے اندر یہ اسلام کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو یکساں صورتحال سے دوچار کرنے کے بجائے، اس لیے کہ وہ معاشرے اور وہ تہذیبیں جنہوں نے مردوں اور عورتوں کو یکساں صورتحال کے اندر معاشرے کی عملی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کی ہے، اس کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ معاشی زندگی کے اندر وسائل کو پیدا کرنے کے اندر، کوموڈیٹیز کو سامنے لانے کے اندر شاید کچھ اس میں فائدہ ہوا ہو، لیکن اس ایک معاشی عمل کے اندر ان کو شریک کار کرنے کے نتیجے میں جو انہوں نے اخلاق باختگی کا ماحول پیدا کیا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جو معاشرتی انتشار پیدا ہوا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جو بد اخلاقی کی ایک فضا پیدا ہوئی ہے اور وہ بد اخلاقی کے رویے کس طرح سے فواحش تک پہنچتے دکھائی دیتے ہیں، اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آیا کسی خاتون کا کسی فیکٹری کے اندر کوئی پرزہ بنانا، کوئی جوتا بنانا، کوئی گارمنٹس بنانا وہ زیادہ مفید ہے یا گھر کے اندر نسل نو کی وہ تربیت کرنا کہ جس کے نتیجے میں معاشرہ جو
جو ہے وہ اخلاقی بنیادوں پر استوار ہو سکے وہ زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یہ ہر معاشرے کے جو سوشل تھنکرز اور سوشل ریفارمرز ہیں وہ اس بات کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کے وجود کو گھر سے نکال کر مارکیٹ تک لانے کے اندر اقتصادی فوائد کے ساتھ جو ایک پورا معاشرتی اضمحلال اور معاشرتی کمزوریاں اور معاشرتی انتشار پیدا ہوتا ہے، ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہو سکتی ہے؟ اس لحاظ سے اسی سورہ احزاب کے اندر قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ تعلیم پیش کی، وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر مسلمان خواتین کو ٹک کر رہنا چاہیے اور انہیں سابق جاہلیت کے زمانے کی جو سج دج ہے، جو نمائش ہے، انہیں نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ جو تبرج الجاہلیت الاولی ہے اس کے اندر ان کو نہیں اختیار نہیں، مراد یہ ہے کہ اسلام کی دعوت سے پہلے جاہلیت جو ہے اس کا ایک خاص مزاج تھا جو خواتین کے اندر بھی موجود تھا، اور وہ ایک تبرج کا ہے۔ اور جس طرح تبرج کا لفظ وہی ہے جس کے لیے آج ہم اپنے ٹاورز کے لیے برج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، برج میں برج زمزم ہے کہ یہ زمزم ٹاور ہے۔ تو تبرج یہ ہے کہ کسی خاتون کا اس طرح سے نمایاں ہو کر سامنے آنا کہ وہ اس ماحول کے اندر وہ واضح طور پر کسی کے سامنے موجود ہو۔ تو جو جاہلیت کی سجدج تھی جس میں عورتیں اپنی نمائش کے ساتھ، اور اس نمائش کے اندر جسمانی نمائش شامل ہے، کہ یہ جاہلیت کا ایک شیوا تھا کہ جاہلیت کے زمانے کی خواتین جو تھیں وہ اپنی جسمانی نمائش کا سامان کرتی تھیں، ان کے جسم کے خد و خال کو دیکھا جا سکتا تھا اور اسی حوالے سے مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوتے تھے، صنفی میلانات کے حوالے سے کئی قسم کی جنسی تحریکات پیدا ہوتی تھیں، اس سے بد اخلاقی کا ایک رویہ پیدا ہوتا تھا۔ لہذا اسلام نے خواتین کے لیے ایک بنیادی تعلیم پیدا کی، اور یہ بنیادی تعلیم جو ہے یہ فرائض کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اس پوچھنے پر بھی کہ کیا آیا ہم جمعہ کی نماز ادا کریں، عیدین کی نماز ادا کریں، آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگرچہ اس میں ممانعت نہیں ہے، کچھ حدود و قیود کے ساتھ اور کچھ شرائط کے ساتھ مسلم خواتین جو ہیں وہ جمعہ بھی ادا کر سکتی ہیں، وہ عیدین کے اندر بھی وہ آ سکتی ہیں، وہ اسلامی اجتماعات کے اندر بھی وہ شریک ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی حدود و قیود بتا دی گئی ہیں، اور وہ حدود و قیود اتنی واضح ہیں کہ اس کے اندر وہ پچھلی صفوں کے اندر آ کر آئیں گی۔ اگر امام غلطی کرتا ہے تو مسلمان تو سبحان اللہ کہہ کر اس پر وہ متوجہ کرے گا امام کو، لیکن خاتون صرف اپنے ہاتھ پر، اس لیے کہ اس کی آواز کو بھی اسلام نہیں چاہتا کہ اس کی آواز کی لطافت کے ذریعے سے کسی فتنے کو ہوا دی جائے۔ جو دین اور جو شریعت ایک خاتون کی آواز کو بھی اس اجتماعی ماحول میں سننا گوارا نہیں کرتا، وہ اس کے وجود کے اس حصے کو جو کہ ایک پورے طرح سے ایک حسن آفرینی کا مرکز ہے، وہ کس طرح سے اس کو اجازت دے سکتا ہے کہ اس کو وہ ننگا کیا جائے اور اس کو وہ دکھایا جائے۔ اس لحاظ سے خواتین کے لیے یہ بتایا گیا کہ ان کا اصل میدان جو ہے وہ ان کا گھر ہے، لہذا اپنے گھروں کے اندر انہیں موجود رہنا چاہیے، لیکن معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے اندر ضروریات کے تحت اگر انہیں باہر بھی نکلنا پڑے تو پھر کس طریقے سے ان کو نکلنا چاہیے کہ اس میں جاہلیت کا وہ جو سج دج ہے، جو تبرج ہے، جو اپنا بناؤ سنگھار ہے، جسے ہم آج کی اصطلاح کے اندر میک اپ کہتے ہیں، اس کو دکھانے کے لیے اب اس سے کیا کیا فتنے پیدا ہو سکتے ہیں ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر اسے خود دیکھ سکتے ہیں، اور ان خرابیوں کے پھر کیا کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر خواتین کا جو دائرہ کار اور دائرہ عمل ہے اس کو متعین کر دیا، لیکن یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ وہ حدود و قیود اور وہ شرائط و لوازم جو شریعت نے پیش کیے ہیں ان کے پیش نظر خواتین کے دائرہ عمل کو اسی محدود نوعیت میں، مثلا اگر آج کی خواتین کسی درسگاہ کے اندر پڑھانا چاہیں، کسی میڈیکل سینٹر کے اندر کام کرنا چاہیں، کسی رفائی ادارے کے اندر وہ کام کرنا چاہیں، اس اعتبار سے وہ اپنی ان حدود و قیود کو اور اپنے صنفی میلانات کے تحت ایک اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی حکومت خود اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر اس معاشرے کے وہ کون کون سے دائرے ہیں، کون کون سے گوشے ہیں جن میں عملاً ایک خاتون اپنا کردار انجام دے سکتی ہے۔ لہذا ان کے تعلیم کے حلقے مختلف ہوں گے، بلکہ ان کے تعلیم کے مضامین بھی الگ ہوں گے۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی خاتون کو ایروناٹیکل انسٹیٹیوشن کے اندر داخلہ دیا جائے اور وہ یہ چاہے کہ وہ جہاز بھی اڑائے اور وہ سپوٹنک پر بھی وہ جائے، ان کے لیے اپنے دائرے کار ہیں،
اور وہ اسلام نے جو صنفی میلانات کا ایک تعین مرد اور عورت کے درمیان رکھا ہوا ہے، اس کے پیش نظر اس کے مضامین اور اس کا دائرہ عمل مردوں سے قطعاً مختلف ہونا چاہیے، اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ان کو فرائض انجام دینا چاہیے، اور یوں معاشرتی تعمیر میں، معاشرتی ترقی میں خواتین اپنا وہ رول ادا کر سکتی ہیں، ان حدود و قیود کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ان شرائط کار کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین اگر نماز بھی ادا کریں گی تو مردوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور مرد نہیں اٹھیں گے جب تک کہ عورتیں پورے طور پر واپس نہ چلی جائیں۔ اس درجہ وہ پورے طور پر ایک نظام کو مرتب کیا گیا ہے، اور اس نظام کی ترتیب کے اندر ایک ایسے اطمینان کی شکل پیدا کی گئی ہے جو خواتین کے عفت کے لیے، ان کی حیا کے لیے اور ان کی آبرو کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک پورے کا پورا فضا موجود ہے۔ یوں ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ بعض اوقات حج جیسا کتنا قیمتی عمل ہے لیکن اپنے محرم کے بغیر اس کو اختیار نہیں کر سکتی۔ اسلام عورت کو کسی ایسی تنہا صورتحال میں نہیں چھوڑتا، بلکہ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خاتون جو ہے اس کا دائرہ عمل جو ہے اگر معاشرتی زندگی کے کسی حصے میں اس کو شریک ہونا ہے تو اپنے جب ایک مذہبی عبادت جو ہے وہ اپنے محرم کے بغیر وہ انجام نہیں دے سکتی تو ایک دنیا داری کے امور کے اندر وہ تنہا کیسے اس کو انجام دے گی؟ لہٰذا اسلامی شریعت نے اس سلسلے کے اندر جو رہنمائی فراہم کی ہے، یہ عورتوں کے وقار کو بڑھانے اور ان کے دائرہ عمل کو مؤثر بنانے اور ان کی عزت افزائی کا ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کے اندر یہ ساری چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا خود ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ اسلام ان کی عزت افزائی کے لیے، اسلام ان کے سٹیٹس کے تحفظ کے لیے، اسلام ان کی عزت و آبرو جو کسی خاتون کا سب سے بڑا زیور ہے، اس کے تحفظ کے لیے اسے کیا کیا کچھ کرنا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی مشہور جو شعری مجموعہ ضرب کلیم کے نام سے موجود ہے، اس کے اندر ایک خاص عنوان جو ہے عورت کے نام سے کچھ نظمیں انہوں نے کہی ہیں۔ ایک مقام پر یعنی 4 شعروں کا ایک قطعہ ان کا یعنی ہمیں ملتا ہے، اور بڑے عجیب انداز میں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے یہ قند، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرت کا گلو بند۔ حاضرین محترم، ابھی آپ نے سورہ احزاب کی روشنی میں پردے کے جو شرعی احکامات ہیں ان کی کچھ تفصیلات آپ نے سماعت کی، اور یہ حکم جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 5 ہجری سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بعد پردے کے احکامات اور اسلامی معاشرت کے اندر ان پر جو ایک عمل درآمد ہے وہ باقاعدہ جاری رہا، اور پھر 2 سال کے بعد سورہ نور کے اندر کچھ ایسے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں جو پردے کے ان شرعی احکامات کی مزید تفصیلات کو اور اسلامی معاشرے کے اندر عفت و آبرو کو اور ایک عفت مآبی کی کیفیت کو برقرار رکھنے اور اس کو پورے معاشرے کے اندر جاری و ساری کرنے کی ایسی کوششیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کی ذہنی اور نفسانی تربیت کے لیے کچھ ایسی تعلیمات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد کسی معاشرے میں پردے اور حجاب کی جو حقیقی ضرورت ہے اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں انہیں پورے شعور کے ساتھ مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ نور کی وہ 2 آیات جن کے اندر کہ مسلمانوں کو غض بصر کی اور پھر محرم اور نامحرم رشتوں کی اور پھر زینت کی حدود اور ان ذی سطر کے معاملات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس موقع پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سورہ نور کے اندر جو بنیادی تعلیمات اس پردے کے ضمن میں اور عورتوں کی زینت کے ساتھ اور ان کے محرموں اور غیر محرموں کے ساتھ پردے کی نوعیت کے واضح کرتی ہیں، ان کا بھی ہمیں پورے طور پر شعور حاصل ہونا چاہیے۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذالک ازکی لہم من اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بَوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بَوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربات من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نور کی ان آیات کے اندر حق تعالی جل شانہ نے اسلام کا جو نظام عفت و عصمت ہے، سورہ نور کی ان آیات کے اندر حق تعالی جل شانہ نے اسلام کا جو نظام عفت و عصمت ہے اس سلسلے کی سب سے بنیادی تعلیمات اور احکامات کو ان دو آیات کے اندر پیش کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے ایک بہتر اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اے نبی مکرم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھریں بجز اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل جو ہیں وہ ڈالے رکھیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے جن کی تفصیل یہ ہے: شوہر، والد، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، پھر بھائیوں کے بیٹے، پھر بہنوں کے بیٹے، پھر اپنے میل جول کی قریبی عورتیں، پھر اپنے زیر دست اور مملوک مرد، اور جو کسی قسم کی غرض اور خواہش نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی تک آگاہی نہیں رکھتے، اور پھر یہ خواتین اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں تاکہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا اس طرح سے لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومن بندو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اور پھر امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ ان دو آیات کے اندر وہ سارے تفصیلی احکامات موجود ہیں کہ جو ایک اسلامی معاشرے میں عفت اور آبرو کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر ایک غض بصر کی تعلیم دی گئی ہے۔ آج جس جدید معاشرے میں ہم زندہ ہیں اور جس کے چاروں جانب ایک مخلوط قسم کی سوسائٹی جس میں مرد اور عورتیں اکٹھے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر میڈیا نے اور اس کے مختلف ذرائع نے معاشرے کی تشکیل کے اندر جو ایک منفی کردار انجام دیا ہے، آج ہم ایک ایسی صورتحال کے ساتھ دوچار ہیں کہ جہاں غض بصر کے اس مفہوم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بقول شاعر، جلووں کے ایک ہجوم میں آئے ہوئے ہیں ہم، پر عصمت نظر کو بچائے ہوئے ہیں ہم۔ یہ عصمت نظر کا تحفظ جو ہے یہ اسلامی زندگی کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اسی طرح سے جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط، سہو نظر معاف ہے، قصد نظر حرام۔
اسلام نے صحو نظر کو فطری ذرائع کے ساتھ تو گوارا کیا ہے، لیکن قصد نظر جو ہے کہ جان بوجھ کر نظریں گاڑ کر کسی خاتون کو دیکھنا، اس سے مکمل طور پر اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ غض بصر کا مفہوم جو ہے یہ نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، جان بوجھ کر خواتین کو نہیں دیکھنا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت اپنی نگاہوں کو مسلسل نیچے رکھے، وہ معاملات زندگی میں اپنی نگاہوں کو اور اپنی نظر سے وہ پورا کام لے سکتا ہے، لیکن یہ غض بصر کا مفہوم صرف اس صورتحال کے ساتھ دوچار ہوگا جہاں کوئی خاتون، اور بالخصوص ایسی خاتون جو آپ کے محرم رشتوں میں شامل نہیں ہے، ان کے ساتھ اس غض بصر کو، نیچی نگاہوں سے دیکھنے کو، اپنی نگاہوں کو جھکا لینے کو، اور جب ایسا منظر کسی خاتون کا سامنے آئے تو اپنی نظروں کو بچا لینے کے ساتھ یہ ایک مفہوم جو ہے یہ غض بصر کا موجود ہے۔ اس لحاظ سے کسی بھی انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی جو محرم خواتین ہیں ان کے سوا کسی بھی دوسری عورت کو نظر بھر کر دیکھے۔ اس سلسلے میں اگر اچانک نظر پڑ جائے تو اسے معاف ہے، اور وگرنہ پھر یہ ایک آنکھ کی بدکاری کے طور پر شامل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کی زنا نظر ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کی زنا دست درازی ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ان کی زنا اس کی راہ میں چلنا ہے، اور زبان کی زنا گفتگو اور لگاوٹ ہے، اور دل کی زنا تمنا اور خواہش ہے، اور آخر میں صنفی اعضاء یا شرمگاہیں یا تو ان سب کی تصدیق کر دیتے ہیں یا ان کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے غض بصر ایک بڑا بنیادی تقاضا ہے، اور یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جو شخص اس مرحلے پر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر عصمت اور عفت کے پورے مفہوم کو جان لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ دیدہ بازی کو اور آنکھ کی بدکاریوں کو اسلام پہلے قدم پر روکنا چاہتا ہے، کیونکہ یہی وہ پہلا دروازہ ہے کہ اگر اس کو بند نہ کیا جائے تو پھر فواحش کا پوری منظرگاہ آدمی کے سامنے کھل جاتی ہے۔ اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان غض بصر کو اختیار کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک نگاہ پڑ جائے تو وہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ اسی طرح سے آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ نگاہیں ابلیس اور شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے صلے میں اسے ایک ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اور لذت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ اپنی نگاہ ہٹا لے تو پھر اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام غض بصر کی تعلیم کے ذریعے سے وہ بنیادی تربیت کے لوازم فراہم کرتا ہے کہ جس کے بعد فواحش کی دنیا کا تو تصور ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسلام جب نگاہوں کو نیچے رکھنے یا بد نگاہی سے بچنے کی یہ تعلیم دیتا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باقی امور کے بارے میں اسلام کی تعلیم کی روح جو ہے اس کی کیا غرض و غایت ہو سکتی ہے۔ غض بصر کے اس مفہوم سے بعض حضرات نے یہ غلط مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید اسلامی معاشرے کے اندر عورتیں کھلے منہ پھرتی تھیں اور ان کو غض بصر کی یا نگاہیں جھکانے کی یا اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عملی زندگی کے اندر بعض اوقات ایسے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کے اندر اور باہمی زندگی کے معاملات کے اندر ایسی شکلیں اور ایسی صورتیں اور ایسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں
کہ جن کے اندر ایک انسان کو اس صورتحال کے اندر اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ بعض اوقات آج کی جدید دنیا کے اندر کاسموپولیٹن سوسائٹیز کے اندر اور شہروں کے اندر ایسی صورت موجود ہوتی ہے کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں وہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ اسلام نے صرف مسلم عورتوں ہی سے غض بصر اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ غیر مسلم عورتیں جن کا کثرت کے ساتھ یہ شعار موجود ہے کہ وہ پردے کو اختیار نہیں کرتی، ان سے بھی غض بصر کی ایک ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ مسلم عورتیں ہوں یا غیر مسلم عورتیں، ان ہر دو کی صورت میں غض بصر کی تعلیم انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ کو ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جنگل سے واپس آ کر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا قافلہ جس کے ساتھ وہ سفر کر رہی تھیں وہ کچھ آگے نکل گیا ہے۔ وہ وہاں پر پھر بیٹھ گئیں، انتظار کرنے لگیں، اور اسی انتظار میں ان پر نیند کا ایک ایسا غلبہ طاری ہوا کہ وہ وہاں پر سو گئیں۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل وہاں سے گزرے تو دور سے انہوں نے کسی کو دیکھا کہ کوئی شخص موجود ہے، اور جب وہ قریب آئے تو انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کیونکہ حجاب کے حکم آنے سے پہلے وہ انہیں دیکھ چکے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مردوں کے لیے بلکہ عورتیں بھی ایک غض بصر کے مفہوم کو اپنے لیے اختیار کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ملتا ہے کہ ان کا ایک لڑکا ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ وہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، اور اس حالت میں کہ ان کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیرت کے ساتھ دیکھا کہ یہ خاتون اس پریشانی کے عالم میں بھی کہ جب کہ بیٹے کی شہادت کی خبر بھی انہیں مل چکی ہے، اور ایک بیٹے کی شہادت کے بعد ایک خاتون کی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، یہ اس اطمینان کے ساتھ ابھی تک نقاب اور پردے کے ساتھ موجود ہے۔ جب اس خاتون نے ان کے حیرت کے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنا بیٹا تو اس جنگ میں ضرور کھویا ہے، مگر اپنی حیا جو ہے اس کو تو نہیں کھویا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر خواتین کے اندر بھی ایک غض بصر کی اور نقاب کی صورتحال پورے طور پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے کسی حصے کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے تو بیعت لیا کرتے تھے، لیکن عورتوں سے زبانی بیعت ہی آپ لے لیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ ہونے کے باوجود غض بصر کی ایک کیفیت جو ہے اس کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب ایک چیز اور بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ بعض لوگوں نے چہرے کے پردے کے بارے میں یہ ایک دلیل پیش کی ہے کہ احرام کے لباس کے اندر نقاب کا استعمال ممنوع ہے۔ یہاں پر پیش نظر رہے کہ یہ حج کے استثنائی احکامات ہیں، اور حج کے ان استثنائی احکامات میں سے یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مردوں کے احرام میں سر کو ننگا رکھنے کی ایک دائمی تعلیم دی ہے، اور حج کے مناسک کے دوران جبکہ احرام آدمی نے اوڑھ رکھا ہو اور پہن رکھا ہو، آدمی اپنے سر کو ننگا رکھے گا۔ ایسی عورتوں کو یہ بتایا گیا، اور یہ حج کے استثنائی احکامات میں سے ہے کہ وہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو وہ ننگا رکھیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دستانہ پہننا ہاتھوں پر اور چہرے کے اوپر نقاب اوڑھنا یہ ایک عمومی تعلیم تھی، اس کا استثناء صرف حج کے موقع پر پیدا کیا گیا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یعنی یہ حج کا استثنائی حکم مکمل طور پر چہرے کے پردے نہ کرنے کو مستلزم نہیں ہے اور اس کو لازمی نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہاں یہ بھی پیش نظر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو کہتی ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 ہجری میں حج کے موقع پر روانہ ہوئیں تو راستے میں بعض جب مردوں کے قافلے گزرتے تھے تو وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر لے لیتی تھیں تاکہ وہ پردے کی کیفیت اختیار کر لیں، یعنی عین حالت احرام کے اندر بھی مردوں کے گزرنے پر عورتوں کو اپنے پلو کو کچھ تھوڑا سا لٹکا لینے کی تاکہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ یہ تو عین حالت احرام کے اندر بھی عورت کے جو ہے اس کے اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ البتہ غض بصر کی اس کیفیت کے اندر
کچھ استثنائی صورتیں ہیں جو اسلام کی معاشرتی زندگی کی جو اہمیت ہے اس پر بہت بنیادی روشنی ڈالتی ہیں۔ اس میں ایک استثنائی صورتحال جو غض بصر کے سلسلے میں ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کسی کو پیغام دیا ہے، تو اسے کسی قرینے کے ساتھ اس خاتون کو دیکھنے کے لیے اس لیے اجازت ہے کہ وہ معاملہ جو پوری زندگی زوجیت کے اور میاں بیوی کے تعلقات کے ساتھ مربوط ہے، اس سلسلے کو اختیار کرنے سے پہلے شریعت نے اس کو مستحب بھی سمجھا ہے کہ اگر کوئی ہونے والا خامند اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے تو یہ اس کے لیے اجازت فراہم کی گئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی نہیں۔ تو فرمایا کہ اسے دیکھ لو، اس سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی مناسبت اور موافقت نکل آئے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی جگہ شادی کے لیے پیغام بھیجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ جس خاندان کی لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ انصار کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور انصار کے خاندان کی خواتین کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کی اس واضح تعلیم کے باوجود یہ استثنائی صورتحال اس کے اندر پیدا کی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاعدے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بقدر ضرورت بعض مواقع اسلامی معاشرت میں ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر کسی عورت کا دیکھنا جو ہے وہ ممانعت اس کے اندر نہیں ہے اور وہ جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی عورت مجرم ہے اور اس کی تفتیش کے لیے اس سلسلے میں دیکھا جا سکتا ہے، کوئی مشتبہ عورت ہے، اس سلسلے میں عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی اگر کسی عورت کے تعین اور تشخص کے لیے اس کو دیکھنا چاہے، یا آج کے ہمارے زمانے کے اندر بعض معالج یا بعض اطباء اور ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ جن کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ خاتون کے جسم کے کسی حصے کو وہ دیکھیں، تو یہ ایک استثنائی صورتیں ہیں جن کے پیچھے انسان کے کوئی ایسے صنفی جذبات موجود نہیں ہوتے جو ممانعت کے دائرے میں ہوں، بلکہ یہ تمدنی زندگی کی بعض ایسی ناگزیر صورتیں ہیں جن میں استثناء کے طور پر غض بصر کی ایک اجازت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ غض بصر کے اس حکم کے تحت آدمی جو ہے وہ کسی عورت یا مرد کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے۔ یہاں یہ بھی پیش نظر رہے کہ سطر اور حجاب کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ سطر تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو گھر میں محرم لوگوں کے سامنے بھی اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اعتبار سے حجاب ایک اور کیفیت کا نام ہے اور سطر ایک اور کیفیت کا نام ہے۔ بعض حضرات نے سطر اور حجاب کو آپس میں گڑمڑ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بالکل ایک غلط قسم کی بات ہے۔ سطر کی حدود اپنی جگہ مستقل قائم رہیں گی اور حجاب کا جو ایک حکم ہے وہ اضافی سطح پر اس کے ساتھ الگ سے برقرار رہے گا۔ سورہ نور کی اس آیت کے اندر جہاں غض بصر کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں پر مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت پر بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بنیادی قدم جو ہے وہ سطر کو ایک دوسرے کے سامنے کھولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سطر کی حدود جو متعین کی ہیں وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مقرر کیے ہیں۔ مرد کا سطر جو ہے وہ اس کے ناف سے گھٹنے تک برقرار رہے گا۔ اس جسم کے حصے کو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے سامنے ارادتاً کھولنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک پیش نظر رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کی حدود کو جس درجہ اہمیت دی ہے، اگر اسے اختیار کیا جائے تو باقی ماندہ جو صورتحال ہے اس میں خود بخود ایک اخلاقی تربیت انسان کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص تنہائی میں بھی ننگا نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار کبھی ننگے نہ رہا کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، وہ خیر اور رحمت کے فرشتے،
اس وقت صرف تمہارے ساتھ موجود نہیں ہوتے جب تم ٹوائلٹ میں رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی منکوہا بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ اس طرح سے اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور جب سائل نے یہ بات بھی پوچھی کہ جب ہم تنہائی میں ہوں تو کیا کریں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم اختیار کی جائے۔ مردوں کے لیے تنہائی میں اکیلے میں بھی اپنے آپ کو ننگا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام مسلمان کے ذہن کو اور خیال کو کس درجہ پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ اس طرح جیسے مردوں کے لیے سطر کے احکامات ہیں، اسی طرح سے غض بصر کے اور سطر کے احکامات عورتوں کے لیے بھی موجود ہیں کہ عورتوں کو بھی قصداً غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے، اور اگر نگاہ پڑے تو اس کو ہٹا لینا چاہیے، اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک لطیف فرق جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مرد کے عورت کو دیکھنے میں جو غض بصر کا ایک شدت کے ساتھ نقطہ نظر ہے، عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملہ میں تھوڑے سے احکام میں ایک اختلاف موجود ہے، جس کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں کئی ایک واقعات سے ملتا ہے۔ اس میں ایک مشہور واقعہ جو ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ تو اندھے ہیں، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ انہیں پہچان سکتے ہیں۔ کہ فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں دونوں نہیں دیکھو گے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ پردے کے احکامات آ چکے تھے، مسلمانوں کی تربیت کے لیے اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑی بصیرت جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نابینا آیا تو آپ نے ان سے پردہ کیا۔ کہا گیا کہ آپ ان سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اسے دیکھتی ہوں، اور یہ روایت جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہمیں 7 ہجری کے اندر ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے ہے جس کو بخاری، مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ 7 ہجری میں حبشہ سے ایک وفد جو ہے وہ مدینے کے اندر آتا ہے، اور اس وفد کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کچھ جسمانی کرتب دکھا سکتے تھے جس سے آدمی معزوز ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے مسجد نبوی کے احاطے کے اندر ایک تماشا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کی اوٹ میں یہ تماشا دکھایا ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک تفریح کے لیے کسی خاص قاعدے اور سلیقے کے ساتھ پردے کی اوٹ میں رہتے ہوئے، یعنی وہ مردوں کا تماشا دیکھنے کا ایک جواز جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے جب ان کو 3 طلاقیں دے دیں تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ خاتون اب عدت کی جو مدت ہے وہ کہاں پر گزاریں۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ہاں تو بہت سارے صحابہ آتے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک مالدار اور بڑی سخی خاتون ہیں، اور لوگ ان کی مہمان نوازی اور ان کی ضیافت سے استفادے کے لیے آتے رہتے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ تم ابن ام مکتوم کے ہاں جو کہ اندھے آدمی ہیں ان کے ہاں اپنی عدت کا وقت گزار لو، کیونکہ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ یوں بہت ساری روایات کے حوالے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے تو ہر اعتبار سے غض بصر کو اختیار کرنا چاہیے، اور ماں سوائے ڈاکٹرز اور اطباء کے یا قاضی کے یا جرائم کی تفتیش کے یا کوئی ایک اور تمدنی ضرورت اس سلسلے میں اگر پیدا ہو جائے تو اس میں یعنی غض بصر کی یعنی نہ اختیار کرنے کی ایک استثنائی صورتحال ہے۔ لیکن عورتوں کو انسانی زندگی کے مختلف معاملات کے اندر کچھ ایسی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں کہ مثلا کوئی سودا خریدنا ہے تو سودا خریدتے ہوئے اچانک نگاہ پڑ گئی ہے، یا راستے میں چلتے ہوئے مردوں سے بچنے کے لیے، اس کے ہجوم سے الگ ہونے کے لیے وہ دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ ایک نظریں گاڑ کر دیکھنا اور توجہ کے ساتھ کس کی حسن و جمال کی تحسین کے لیے دیکھنا، یہ ایک اور پہلو ہے، اور محض ضرورت کے اعتبار سے مردوں کے آنے جانے کی اور ان کے جسمانی حیت سے بچنے کی اور
الگ رہنے کی وجہ سے غض بصر کی ایک نئی شکل اس کے سامنے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ تو بات واضح ہے کہ مردوں اور عورتوں کو مخلوط مجالس سے بھی منع کیا گیا ہے، ایک ہی مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ البتہ راستہ چلتے ہوئے دور سے کسی جائز قسم کے کھیل تماشے کو دیکھنے کے لیے اگر مردوں پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی ممانعت جو ہے وہ محسوس نہیں کی گئی ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ اسلامی احکامات کا مزاج ہی اس بات کا تعین کر دے گا کہ خواتین کس مرحلے میں اس استثنائی صورتحال سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک اور بھی یعنی ایک پہلو جو ہے ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ عورتوں کو تو یہ حجاب اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بازار میں چلتے ہوئے یا گھر سے باہر آتے ہوئے شرعی ضرورتوں کے تحت بھی حجاب کو اختیار کریں گی، خواہ وہ کسی مسجد کی طرف بھی کیوں نہ آ رہی ہوں۔ لیکن مردوں کو حجاب اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ اس سے ایک بہت بڑا ایک لطیف فرق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ خواتین کو تو ایک حجاب کی تعلیم دی گئی ہے اور مردوں کو غض بصر اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، لیکن مردوں کو حجاب کی تعلیم نہیں دی گئی اور عورتیں جو ہیں وہ غض بصر کے معاملے میں عملی ضروریات کے تحت اگر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو اس پر کوئی ایسی قید اور قدغن جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ البتہ عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مردوں کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے انہیں گھورتی رہیں اور ان کے حسن سے اپنی آنکھوں کو سینکنا شروع کر دیں، اس کی تو کوئی معاشرہ اور اخلاقی ضوابط اجازت نہیں دے سکتے۔ مردوں کے لیے ہم یہ جان چکے ہیں کہ سطر کی صورتحال یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ان کا جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عورتوں کا جو سطر ہے وہ ان کے ہاتھ اور منہ کے سوا ان کا پورا جسم جو ہے وہ اس میں ساتر ہونا چاہیے اور اس پر لباس ہونا چاہیے، اور یہ اس سطر کو وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کھول سکتی، حتیٰ کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے سامنے بھی اس سطر کو نہیں کھلنا چاہیے۔ یہاں پر سطر کے سلسلے میں مزید بات سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو ایسا باریک اور چست لباس جو ہے پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے جس سے بدن کی ساخت جو ہے وہ نمایاں ہو جائے یا بدن جو ہے اس کے مختلف اعضاء جو ہے اس کا کسی نہ کسی طرح سے پہچان پیدا ہو جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء، جب کوئی عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دکھائی دے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں ان کے اخجافی بھائی عبداللہ بن الطفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی اپنا منہ پھیر لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری بھتیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کے سوا کسی ایک چیز کو بھی ظاہر کرے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ کر بتایا کہ آپ کی مٹھی اور آپ کی ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ باقی تھی۔ تو اس طرح سے آپ نے عملاً عورت کے سطر کے حدود کو بھی سامنے واضح طور پر پیش کیا۔ البتہ اپنے محرم لوگوں کے سامنے گھر میں رہتے ہوئے کوئی خاتون اگر اس حد تک صرف اپنے اس سطر کے اندر یعنی گنجائش پیدا کر سکتی ہے کہ فرض کیا کہ آٹا گوندنا ہے تو ظاہر ہے کہ آستین کو تھوڑا سا اوپر چڑھایا جا سکتا ہے، گھر کے اندر کوئی فرش دھونا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ ٹخنوں سے اوپر تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ننگا ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، اور یہ بھی گھر کے محرموں کی اس فضا کے اندر اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تو کسی شکل اور کسی حالت کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی خاتون اپنے سطر کی حدود کو وضاح کرے۔ اور پھر لباس کے اختیار کرنے کے سلسلے میں اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ ایسا لباس جس سے کہ جسم کے اعضاء واضح ہو جائیں اور جسم کی شناخت ہو، اس سے بھی پورے طور پر منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں عورتوں سے
صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی کہ جو اس نے مردوں سے کیا یعنی نظر کو بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی اس نے پیش نظر رکھے ہیں جو مردوں سے نہیں کیے ہیں، اور اس معاملے میں صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور وہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بناؤ سنگھار جو ہے یا زینت جو ہے اس سلسلے میں، تو اس سلسلے میں فرمایا کہ ولا یبدینا زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ عورتیں جو ہیں ان کو زینت کے معاملے میں یا بناؤ سنگھار کے معاملے میں یا وہ آرائشی ساز و سامان جو عورتیں اپنی حسن افزائی اور حسن آفرینی کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ ان کے بارے میں بھی ایک خاص کیفیت بتائی گئی۔ اگرچہ اس بات کی شریعت کے اندر اجازت ہے کہ عورت اپنی خوشنمائی کے لیے بناؤ سنگھار کو استعمال کر سکتی ہے، اپنی زینت کے لیے شریعت نے کچھ باتوں کی اس کو واضح طور پر اجازت دی ہے، اور اس معاملے میں کوئی سختی نہیں ہونا چاہیے کہ شریعت نے عورتوں کو اپنے حسن و جمال کی افزائش کی جو جائز حدود ہیں اس سلسلے میں بتایا۔ اس سلسلے میں عورتیں خوشنما ریشمی کپڑے پہن سکتی ہیں، مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں سونے کے جواہرات کے زیور استعمال کر سکتی ہیں، مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں سر، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کے اندر مختلف قسم کی آرائشی چیزیں، انگوٹھیاں، پازیبیں وغیرہ پہن سکتی ہیں، مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جو صنف نازک ہے ان کو کچھ جائز حدود کے اندر بناؤ سنگھار کی اور زینت کی ایسی صورتحال ان کو اجازت دی ہے کہ جو وہ اختیار کر سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک شرط لگا دی ہے کہ وہ اس کو ظاہر نہ کرتی پھریں، الا یہ کہ کوئی چیز خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہاں پر یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہاں شریعت نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، جو سٹائل یہاں پر استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عورت کے اس بناؤ سنگھار میں سے عملی زندگی کے اعتبار سے کوئی چیز اگر خود بخود کسی غیر محرم کے سامنے نمایاں ہو جائے اس پر تو گرفت نہیں ہے، لیکن یہ کہ خود اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج کا فتنہ یہ ہے، اور ہماری بہت ساری بہنیں بیٹیاں اس فتنے کا شکار ہیں، کہ وہ آرائش یا بناؤ اور سنگھار جسے عرف عام میں ہم میک اپ بھی کہتے ہیں، وہ اس لیے اختیار کرتی ہیں کہ کوئی اسے دیکھے۔ یہ تو ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہونے کی بات ہے اور دوسروں کو اس فتنے کی طرف راغب کرنے اور توجہ دلانے کی بات ہے۔ لہٰذا عورتوں کو جن جائز حدود کے اندر یہ بناؤ اور سنگھار کی اجازت دی گئی ہے اسے اختیار کریں۔ اپنے شوہروں کے سامنے اس بناؤ سنگھار کے ساتھ آنا یہ مستحسن بات ہے، لیکن ایک ایسی صورتحال کو اختیار کرنا کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار کو شعوری طور پر اہتمام کے ساتھ دوسروں کے سامنے مخلوط مجالس کے اندر وہ ظاہر کریں، اس سے تو کلیتاً پورے طور پر منع کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ بات سامنے رکھنا چاہیے کہ شریعت نے اس صورتحال کے اندر ایک پوری وضاحت ہمارے سامنے رکھی ہے۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ ستر اور حجاب جو ہے ان دونوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ستر تو وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے، اور حجاب یہ ستر سے زائد ایک اضافی ضرورت ہے جسے عورتوں کو غیر محرم مردوں کے درمیان ایک طرح سے حائل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ سورہ احزاب کے اندر جو احکامات تھے وہ حجاب کے سلسلے کے تھے، اور یہاں پر جو بحث سورہ نور کے اندر کی جا رہی ہے یہ ستر سے متعلق ہے۔ حجاب کی آیت مستقلاً اپنی جگہ ان ساری قیود اور لوازم کے ساتھ موجود رہے گی جو کہ غیر محرموں اور معاشرے کے دوسرے دوائر کے اندر ہمیشہ اور مستقل جاری و ساری رہے گی۔ البتہ ستر جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ستر کا نظام جو ہے یہ شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کھل سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ستر کی حدود و قیود اور ہیں اور حجاب کی حدود و قیود اور ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بے پردگی کے جواز کے اندر اس ستر اور حجاب کے احکامات کو ایک جیسا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا ایک ہی کیفیت میں بدلنے کی کوشش کی ہے، یہ ان کے اندر کا ایک نقص ہے اور ان کے نفس کی ایک ناپاکی ہے جو اس قسم کے واضح تعلیمات کے اندر بھی کوئی اختلاط پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بھی بناؤ سنگھار کرتی تھیں، لیکن اس کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ معاشرے کے اندر بن ٹھن کر وہ ایک تبرج جاہلیت کے ساتھ وہ ان کے سامنے آئیں
اور پھر اس قسم کے وہ لباس پہنتی تھیں کہ جن سے جسم نمایاں ہوتا تھا، اور پھر ایک باریک سا دوپٹہ جو تھا وہ لٹکائے رہتی تھیں، جس طرح سے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں نے بل دے کر ایک گلے کے اندر ہار نما اس کو لٹکا لیتے ہیں، جبکہ اس سے اصل مقصود تو یہ ہے کہ سر، کمر اور سینہ جو ہے وہ اس چادر کے ساتھ یا پردے کے ساتھ پورے طور پر ڈھانپ لیا جائے۔ ایسا یعنی پردہ یا ایسی چادر یا ایسا دوپٹہ جو کہ کسی خاتون کے سر کو، اس کے کمر کو اور سینے کو نہیں ڈھانپتا ہے، وہ تو محض ایک تکلف اور بوجھ اور ایک فیشن ہے کہ جس سے پورے طور پر ممانعت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ بات پیش نظر رکھیں کہ شریعت نے اس معاملے کے اندر جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو سب سے پہلے صحابیات نے سنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کو سننے کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور انہوں نے جا کر اپنی بیویوں کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ تعلیمات جا کر سنائیں۔ اب انصار کی عورتوں میں سے کوئی بھی ایک ایسی نہ تھی کہ جو یہ آیت کے والا یضربن بخمرہن علی جیوبہن کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھولا، کسی نے چادر اٹھائی اور فوراً اس کا دوپٹہ بنایا، اس کو اوڑھ دیا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے دوسرے روز صبح کی نماز میں جتنی خواتین اور صحابیات مسجد نبوی کے اندر گئی ہیں، وہ سب ایسے دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں کہ ان میں سے کوئی شخص یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ خاتون کون ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان آیات کے احکامات سے ان خواتین نے اپنے لیے کیا صورتحال پیدا کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعین کر دیا ہے کہ عورت کا دوپٹہ یا چادر جو ہے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی ایک ململ جو کباتی کہلاتی تھی وہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا کہ ایک حصے سے تو تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ساتھ ہی یہ تصریح کر دی کہ ان سے یہ بات کہہ دینا کہ یہ کپڑا چونکہ ململ نما اور باریک ہے، اس کے نیچے وہ ایک کپڑا اور لگا لیں تاکہ جسم کی صاف جو ہے وہ اندر سے نہ جھلکنے پائے۔ پیش نظر رہے کہ یہ بناؤ سنگھار یا زینت کا جو مسئلہ ہے، اس سورہ نور کی آیت کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ کن کن کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ تفصیل جو ہے وہ اس آیت کے اندر بھی موجود ہے اور مفسرین نے اس کی مزید بھی تشریحات ہمارے سامنے کی ہیں۔ اصل میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے جس کے مفہوم میں باپ ہی نہیں بلکہ دادا، پردادا، نانا، پرنانا یہ سبھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عورت اپنے ددھیال اور ننہال اور اپنے شوہر کے ددھیال اور ننہال کے ان سب ضروروں کے سامنے اسی طرح سے آ سکتی ہے جس طرح کہ وہ اپنے حقیقی والد اور پھر اپنے حقیقی خسر یعنی اپنے شوہر کے والد کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس طرح بیٹوں میں پوتے، پرپوتے، نواسے، پرنواسے سبھی شامل ہوں گے، اور اسی طرح سے سگے اور سوتیلے کا بھی فرق نہیں رہے گا۔ اپنے سوتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے بھی عورت اپنے اس بناؤ سنگھار کا اظہار کر سکتی ہے، جس طرح کہ خود اپنی اولاد اور پھر اولاد کی اولادوں کے سامنے اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح سے بھائی بہنوں کے بیٹوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے، یعنی ان کے پوتے بھی، پرپوتے بھی، نواسے بھی اور پرنواسے بھی اس کے اندر شامل رہیں گے۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ بعض رشتوں کا قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا تعین ہمیں مل جاتا ہے، جس میں کہ سگے چچا اور سگے ماموں کی بات ہے، یا رضائی چچا اور پھر رضائی ماموں کی بات ہے، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہاں یہ اصول ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جن جن رشتہ داروں سے ایک عورت نکاح نہیں کر سکتی وہ سب اس آیت کے حکم میں داخل سمجھے جائیں گے، جس میں چچا، ماموں، داماد، رضائی رشتہ دار ہیں۔ یہ ایک طرح سے اصولی طور پر ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ ایک خاتون اپنے رشتہ داروں کے دائرے کے اندر جن مردوں کے ساتھ اس کے نکاح کو صریحاً حرام قرار دیا گیا ہے، پھر ان لوگوں کے سامنے اس کو اس بات کی ایک اجازت اور جواز موجود ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ وہ ہیں جن سے ایک ابدی حرمت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے،
یعنی ایک کنواری بیوہ عورت جو ہے اس کا نکاح جو ہے وہ خاندان کے اس دائرے کے اندر کچھ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے۔ لہذا محرم رشتہ داروں کے سلسلے میں عورتیں بے تکلف ان کے سامنے اپنے زینت کے ساتھ آئیں اور نہ بالکل اجنبیوں کے حکم میں ان کے ساتھ ویسے ہی مکمل پردہ کریں جیسا کہ غیر مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان جو ابدی حرمت کے رشتے ہیں، یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں، وہ آپ کے سامنے آتی تھیں اور ان کے چہرہ اور ان کے ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے اور اس طرح سے کوئی پردہ موجود نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر وقت تک وہ تشریف لاتی تھیں اور اسی حالت کے اندر وہ موجود تھیں۔ ایک اور مثال ہمارے سامنے یعنی اس رشتے کی ابدی حرمت کے حوالے سے ملتی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابو طالب کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچا زاد بہن ہیں، آخر وقت تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی رہیں اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے کبھی آپ سے اختیار نہیں کیا ہے۔ زینت کے اس اظہار کے سلسلے میں ان ابدی حرمت کے رشتہ داروں کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے یعنی سلسلے ہیں جن میں اس کے اظہار کے سلسلے میں سورہ نور کی آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے۔ اس میں بالخصوص بعض گھروں کے اندر ایسی خواتین کام کرتی ہیں جو میل جول کی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آیت کے یہ جو مزاج ہے، اگر اس کو ساری تفاسیر معصورہ کے مطالعے سے دیکھا جائے تو ایسی عورتوں کے سامنے بھی اپنے ستر کو اور اپنے اس زینت کو چھپانا چاہیے کہ جو خواتین جو ہیں وہ اخلاقی صورتحال جن کی بہتر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان گھرانوں کے اندر خادمہ کے طور پر کوئی خاتون آئے، کم از کم کردار اور سیرت کے اعتبار سے اسے بہتر ہونا چاہیے۔ ایسی خواتین جو اپنی سیرت اور کردار کے حوالے سے کوئی بہتر رویہ نہیں رکھتی ہیں، ان کو بھی گھروں میں نہیں گھسنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ مسلمان خواتین ایسی مسلم خواتین سے بھی پردہ کرتی دکھائی دیتی تھیں کہ جن کے ہاں پردے کی اپنے ہاں کوئی پابندی نہیں تھی یا جن کے کردار اور سیرت کے بارے میں کسی قسم کے شک کا کوئی اظہار یا احتمال پایا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اپنے وہ مملوکوں میں سے باندیاں اور کنیزیں جو ہیں ان سے کے سامنے بھی یعنی زینت کے اظہار کے سلسلے میں کوئی اجازت کا پہلو موجود ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ وہ جو زیر دست مرد ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، کہ یعنی وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہیں رکھتے، مراد یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کے صنفی قسم کے جو خیالات ہیں وہ نہیں پائے جاتے، ان کے اندر کوئی خواہش موجود نہ ہو اپنی عمر کے اعتبار سے یا جسمانی اہلیت کے اعتبار سے یا اپنی کسی عقلی کمزوریوں کے اعتبار سے، یا ان کے اندر جو فقر و مسکنت ہے، یا ان کے اندر جو ایک طرح کی ملازمت کا اور زیر دستی کا اور محکومی کا رویہ ہے، اس اعتبار سے ایسے مردوں کو اپنے گھروں کے اندر یعنی کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر جس قسم کے نوجوان ملازم خانسامے اور شوفر اور دوسری خدمات کے لیے ہم رکھتے ہیں، بہرحال ان سے بچنا چاہیے، اور ہمارا تجربہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر گھروں کے اندر بہت سارے نوجوان ملازم جو ہیں ان کا اختلاط گھر کی خواتین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سورہ نور کی اور سورہ احزاب کی ان آیات پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے گھر دنیا کے اندر جنت بن سکتے ہیں، عافیت کدے بن سکتے ہیں، وہ آبرو کے اور عفت کے اور عصمت کے ایسے ایوان بن سکتے ہیں جہاں اقدار خیر جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، اور گھروں کے ماحول کے اندر وہ برکات نصیب ہوں گی، اور اس کے اندر ایک ایسی پاکیزگی پیدا ہوگی کہ یہ گھر دنیا کے اندر انتشار اور فساد کی بجائے ایک طرح سے سکون کا، امن کا، سلامتی کا، عافیت کا، آبرومندی کا، عصمت کا، عفت کا، حیا کا، شرم کا ایک گہوارہ بنتے چلے جائیں گے۔ اور ان پردے کے اور ستر کے احکامات سے مطلوب بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ فضا پیدا ہو جائے جو اسلام ایک حیا پرور معاشرے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ پردے اور ستر کے ان تفصیلی احکامات کے بعد میں خواتین اسلام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں آج ہم زندہ ہیں یہ فتنہ و فساد کا دور ہے، اور اسلام ایک طرح سے دنیا کے اندر ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے۔ اگر یہ خواتین اسلام
تہذیبی کشمکش کے اس زمانے میں اسلام کے معاشرتی نظام کی اس نعمت کو اور برکت کو اختیار کر سکیں اور اسے ایک تحریک کی شکل دے سکیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلبہ اسلام کے لیے اور اسلامی ثقافت اور تہذیب کی سربلندی کے لیے اور اسلامی تمدن کے احیاء کے لیے اور اسلام کے اجتماعی ماحول کی پاکیزگی کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک اتنی عظیم الشان جد و جہد ہوگی، اور یہ کام صرف اور صرف میری بہنیں اور میری بیٹیاں جو ہیں اس کو سر انجام دے سکتی ہیں۔ آئیے روح قرآنی کے حوالے سے پردے اور سطر کے ان احکامات کو پہچانتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کے بد اخلاقی کی فضاؤں کے اندر حجاب کی ایک ایسی تحریک کا آغاز کریں کہ جہاں ہماری بیٹیاں سکارف پہننے کی جد و جہد کے اندر ایک سیکولر ممالک کے اندر اس وقت کوشش کر رہی ہیں، وہاں پر ہم بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اپنے ملکوں میں، اپنے معاشروں میں، اپنی فضاؤں میں پردے اور سطر کی اس تحریک کے حوالے سے ایک ایسی جد و جہد کا آغاز کر دے جو بالآخر دنیا کے اندر اسلام کے معاشرتی نظام کی اس ناگزیر ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ایک ایسے انقلاب کی اساس اور بنیاد رکھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بالآخر وہ پورے کا پورا اسلامی نظام جو ہے دنیا کے اندر ایک غلبے کی صورت اختیار کر لے گا، اور اس کا آغاز آج ہمارے گھروں سے ہونا چاہیے۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری عفت مآب بہنیں اور بیٹیاں اس تحریک کے اندر شامل ہو کر اور پردے کے فروغ کے اندر اپنی جد و جہد کو اختیار کر کے ایک ایسی فضا کو پیدا کر دیں گی کہ جو دنیا کے اندر اس 21ویں صدی کے دہلیز پر فساد انگیز معاشروں کے اندر ایک ایمان پرور، ایک روح پرور، ایک حیا پرور ایک تصور کو فروغ دیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں اندر یہ قوت پیدا کرے، ہمارے جذبات کے اندر یہ تموج پیدا کرے کہ ہم فضاؤں کے اندر اس پاکیزہ کام سے اپنی زندگیوں کو محفوظ کریں اور دوسری زندگیوں کو پاکیزگی عطا کرنے کی جد و جہد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا شعور بھی عطا فرمائے اور ہمیں وہ ہمت بھی دے کہ ہم اس کام کو اس کی حکمت کے ساتھ اختیار کرنے کی اور بڑے جذبے اور جرأت کے ساتھ اس کے فروغ کے اندر شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔